اپنی ایک ایسی فنکارہ کو جن کا میں نے ذکر پہلے کیا، اور جب بھی کبھی کوئی مجھ ناچیز کا اس راندہ درگاہ کا ذکر سرکار کے سامنے کرتا تھا تو وہ شاید جہانگیر میر بھی شاید ذکر کرتے تھے، تو سرکار واصف صاحب اللہ رحمہ فرماتے تھے کہ اسے کہو وہ من چلے کو وہ عصمت طاہرہ کے ساتھ یا حامد رانا کے ساتھ آ جائے. تو آج وہ عصمت طاہرہ آئی ہوئی ہے، تو اس سے کچھ باتیں سرکار کی سنتے ہیں. تشریف لاتی ہیں عصمت طاہرہ. السلام علیکم ناظرین، میں واصف صاحب کے ساتھ جو میرا ایک ذاتی تعلق تھا، اپنے تجربے کی روشنی میں ان کے میں ایک اور پہلو پر روشنی ڈالوں گی جو میرا اور ان کا ایک تعلق رہا. میں ان کو ایز اے ڈاکٹر دیکھتی ہوں کہ میں ہسپتال سے مرتی ہوئی آئی تو انہوں نے مجھے کیسے زندگی کی طرف وہ مجھے کیسے لائے. مجھے مدت سے خوش فہمی ہے کہ آپ کو بتاؤں گی تو آپ بھی کہیں گے کہ واقعی یہ خوش فہمی ہے. اگر تو واقعی یہ خوش فہمی ہے تو پھر یہ بڑی حسین خوش فہمی ہے جس سے میں نکلنا ہی نہیں چاہوں گی. مجھے یہ خوش فہمی ہے کہ میں واصف صاحب کی بہت لاڈلی شاگرد تھی. یہ خوش فہمی مجھے 1985 میں پیدا ہوئی. ہوا یوں کہ مجھے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور مجھے میو ہسپتال میں ڈاکٹر خالدہ ترین کے زیر علاج رہنا پڑا. چند ہفتوں کے بعد میں ہسپتال سے تو لوٹ آئی، مگر میں مکمل طور پر صحت یاب نہ ہوئی. بہت ہی لاغر ہو چکی تھی. اکثر اوقات مجھے یوں لگتا کہ میرے دماغ میں کوئی کیمرہ نصب ہے جو مختلف بیماریوں کی تصویریں کھینچتا رہتا ہے اور تصویریں مکروہ قسم کے انسانوں سے مشابہ ہوتی ہیں. ایک دن مجھے کسی کام سے اعجاز حسین بٹالوی صاحب کے دفتر جانا پڑا. وہ میری صحت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور بولے، لڑکی تم صحت مند ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہوں. ناظرین آپ ہنسیے گا نہیں، 85 میں واقعی لڑکی تھی. واصف صاحب کا مجھے انہوں نے نمبر دیا اور تاکید کی کہ میں گھر جاتے ہی انہیں فون کروں. مگر رات کے 10 بجے میں نے واصف صاحب کو فون کیا. اس دوران اعجاز حسین بٹالوی صاحب انہیں میری بیماری کی رودات بتا چکے تھے. جب میں فون پر واصف صاحب کو اپنے گھر کا صحیح ایڈریس نہ سمجھا سکی تو انہوں نے فرمایا اپنے گھر کے قریبی پیٹرول پمپ پر آ جاؤ. میں پیٹرول پمپ پر کھڑی تھی کہ واصف صاحب کسی کے ویسپا اسکوٹر پر تشریف لائے اور مجھ سے مخاطب ہوئے، تمہیں یقین ہے نا کہ اعجاز حسین بٹالوی نے تمہیں کسی غلط آدمی کے پاس نہیں بھیجا؟ جی ہاں، بٹالوی صاحب ایسا نہیں کر سکتے. میں نے جواب دیا. وہ مسکرائے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ان ستاروں کی روشنی میں یہ وعدہ کرو کہ تم اس درویش کا کہنا مانو گی. میں نے چپ چاپ سر خم تسلیم کر دیا اور مجھے یوں لگا جیسے ستاروں کی روشنی مجھ میں سرایت کر رہی ہے. پھر بولے، اب گھر جا کر آرام سے سو جاؤ. اس رات میں بغیر نیند کی گولیاں کھائے میٹھی اور گہری نیند سو گئی. دوسرے دن واصف صاحب جب میرے گھر تشریف لائے، اقبال ٹاؤن میں رہتی تھی، تو پہلے انہوں نے میری بیماری کی پوری تشخیص کی. پھر بولے، کہو اے اللہ، میں نے اس درویش کو گواہ بنا کر اپنے تمام مجرموں کو معاف کیا. میں خاموش رہی. وہ بولے، ہاں مجھے پتا ہے بہت مشکل کام ہے، مگر یہ مشکل کام تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا. اور میں نے واصف صاحب کے کہنے پر یہ جملہ 3 بار دہرا دیا. تب مجھے یوں لگا جیسے یہ لانڈری میں دھلے ہوئے لمبے قد کے تمام لوگ ایک دم سے بونے ہو گئے. اس زمانے میں میرے ذہن میں مختلف بیماریوں کی اشکال بنتی تھی. واصف صاحب نے کہا، اب ان کے برعکس تصویریں بنانا شروع کرو. ایک دن میں نے رابعہ بصری کی تصویر بنانے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ سفید ململ کا دوپٹہ اوڑے بانو قدسیہ سے مشابہ شکل دیوار پر بن گئی. واصف صاحب کا طریقہ علاج بھی بڑا عجیب تھا. سخت سردی میں کہتے کہ ننگے پاؤں کچے آنگن میں چلو اور جو خیال دل میں آئے وہ مجھے فون پر بتاؤ. یوں رفتہ رفتہ صحت مندی کی طرف جاتا ہوا راستہ جو پہلے نوکیلے کانٹوں سے ہٹا ہوا تھا نرم ریت کی پگ ڈنڈی میں تبدیل ہو گیا. ناظرین، واصف صاحب کی کتاب کے فنکشن پر اعجاز حسین بٹالوی نے جو مضمون پڑھا، اس مضمون کی سرسوں سے پھولوں جیسی رنگت والی لڑکی جو گلاب کے پھول جیسی ہوگی، وہ لڑکی عصمت طاہرہ یعنی میں ہی ہوں. واصف صاحب مجھے اپنی میٹنگز میں لے جانے کے لیے آتے اور پھر واپسی پر چھوڑ کر جاتے.
میں ان سے سوالات کرتی، میرے سوالات کو مرحوم حنیف رامے آگے بڑھاتے، اور جب کبھی میں کڑوا کسیلا سوال کرتی تو مسکرا کر کہتے عصمت طاہرہ کو 7 خون معاف۔ واصف صاحب سے میں جب بھی کوئی سوال کرتی تو وہ مسکرا کر کہتے مولوی کو مت بتانا ورنہ وہ مجھے مارے گا۔ واصف صاحب مولوی ہرگز نہیں تھے، کبھی کبھار وہ میرے ڈرامے بھی دیکھتے۔ بانو قدسیہ کے ایک ڈرامے میں میں نے اندھی عورت کا سین کیا تو واصف صاحب نے بہت سراہا۔ تب میں اندھی عورت تھی اور میرا بیٹا فردوس جمال تھا۔ واصف صاحب نے مجھے بھی شاباش دی اور میرے ذریعے فردوس جمال کو بھی شاباش بھیجی۔ ایک شام واصف صاحب میرے گھر تشریف لائے۔ میری ایک بہت گہری سہیلی جو ٹی وی ڈراموں میں کام کرتی تھی مگر اس کا تعلق بازار حسن سے تھا، میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے واصف صاحب سے کہا جناب میں جہاں بھی اس کی شادی کرانا چاہتی ہوں لوگ اس کا بیک گراؤنڈ جان کر سن کر بھاگ جاتے ہیں، اس کا کیا قصور ہے کہ یہ گناہ کی زندگی بسر کرتی رہے؟ واصف صاحب بولے جواب دوں مولوی کو تو نہیں بتاؤ گی، سوچ لو ورنہ وہ مجھے مارے گا۔ پھر بولے جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں مجبوری ختم ہوتی ہے وہاں سے گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات کوئی ایک معمولی آدمی نہیں کہہ سکتا، ایک عظیم آدمی ہی کہہ سکتا ہے۔ 1986 میں دریا ڈرامہ سیریل کرتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، میں شیخ زید ہسپتال میں داخل تھی۔ واصف صاحب تو اکثر میری خبر لینے آتے ہی تھے، لیکن ان کے شاگردوں کا آنا بھی مجھے یوں لگتا تھا کہ ہم سب ایک ہی خاندان ہیں۔ منزہ آپا اور بریگیڈیئر اشتیاق، ان کی خصوصی محبت آج بھی میرے دل میں تر و تازہ ہے، جو واصف صاحب کی بدولت میسر آئی۔ چلتے چلتے ایک بات بتاتی چلوں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ والی کہاوت تو آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب موسیٰ خدا سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا جو خود سے ہم کلام تھا اور کہہ رہا تھا اے خدا جو تو مل جائے تو میں سب سے اچھی بھیڑ کا تجھے دودھ پلاؤں، تیرے سر میں تیل لگاؤں اور تیری جوئیں نکالوں۔ حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے چرواہے کو ڈانٹ کر کہا خدا تو ان چیزوں سے ماورا ہے۔ یہ کہاوت تو آپ نے ضرور پڑھی ہے، مگر آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ والے چرواہے کا کیا ہوا، وہ کس مقام پر پہنچا۔ اسی طرح ناظرین، آپ کو یہ نہیں پتا کہ حضرت واصف صاحب والی چرواہی کا کیا ہوا، اسے چوٹی ملی یا کھائی۔ ایک دن اس چرواہی نے واصف صاحب سے پوچھا جناب قرآن میں لکھا ہے ہم نے طیب عورتوں کے لیے طیب مرد پیدا کیے، اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، مگر جناب میرا تجربہ اس کے برعکس ہے۔ حضرت واصف صاحب بھی غصے میں آ گئے اور حضرت موسیٰ کی طرح سے ہی ناراض ہو کر کہنے لگے یہ سوال بے باکی پر نہیں گستاخی پر مبنی ہے۔ میں چپکے سے اس میٹنگ میں سے چلی آئی۔ جو ہی اپنا راستہ بدلا آگے اس راہ میں ایک بدھا ملا جو لالٹین لیے کھڑا تھا، جس کا نام تھا مولانا نظر حسین قمر۔ اس نے کہا اے چرواہی اداس نہ ہو، اس آیت کا مولانا مودودی کا ترجمہ بڑا ضعیف ہے، اس آیت میں کہیں زوجک اور بنات کا ذکر نہیں ہے، اس کا ترجمہ تو یوں ہے کہ ہم نے نیکوں کے لیے نیکیاں پیدا کی۔ ناظرین، میرے ذہن میں اب بھی کیمرہ نصب ہے۔ میں اپنے آنگن میں آم کے پیڑ کی چھاؤں کے نیچے بیٹھتی ہوں تو ساتھ والی کرسی پر جناب واصف صاحب کو بیٹھا ہوا پاتی ہوں۔ میں اب بھی ان کی لاڈلی شاگرد ہوں۔ قطرہ قطرہ کلزم لکھنے والے مصنف پھولوں سے شبنم کے قطرے کی طرح ڈھل کے اور کلزم میں کلزم ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا دور سے آتی ہوئی آواز اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ جی ہاں، میں اب بھی ان کی آواز سنتی ہوں جو میری اندھیری راہوں کو روشن رکھتی ہے۔